السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہیں. پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے. ویسے آج کہنا چاہے حج اینڈ عمرہ کی سیریز کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے. تو جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ ایک مکمل سیریز کے ٹائپ اس کو کرنے والے ہیں، تو 6 ایپیسوڈ اس میں رکھیں گے. فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی حج اور عمرے کی فضیلت کے سلسلے میں، اور پھر اس کے بعد میں سفر کے کیا آداب وغیرہ ہوں گے اس کے سلسلے میں. تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے جا کے فرسٹ ایپیسوڈ دیکھیں، پھر اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھنے آویں. تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے عمرے کے بیان اور عمرے کا تفصیلی طریقہ کیا ہوگا کہ عمرہ کس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. اور اس میں خاص طور سے ایک چیز یہ بات دھیان میں رکھیں کہ طواف وغیرہ کی تفصیل جو ہوگی وہ ہم اسی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے، تو اس کو آپ دھیان سے سنیں بھی. اور حج کے ایپیسوڈ میں پھر یہ چیزیں زیادہ کور نہیں کریں گے، اس لیے کہ ساری تفصیلات یہیں پر بتا دیں گے. تو سب سے پہلے آتا ہے عمرے کا حکم. تو عمرے کا حکم یہ جو حیثیت والے ہوتے ہیں، ایسا شخص جو حیثیت والا ہے، تو اس پر جس طرح حج فرض ہے اسی طرح زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ بھی کیا ہے، فرض ہے. البتہ کوئی ایسا بیمار ہے جس کے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، یا پھر ایسا بوڑھا ہے جو وہاں پر جا نہیں سکتا، تو پھر ایسا شخص اپنا حج و عمرہ ایسے شخص سے کرا سکتا ہے جس نے اپنا فرض حج اور عمرہ کر چکا ہو، جو اپنے فرض حج عمرے سے فارغ ہو چکا ہو. تو یہ جو کیٹیگری ہے جو نہیں جا سکتے یا پھر ایسا بیمار ہے جس کے اچھا ہونے کی امید نہیں، تو وہ ایسے لوگوں سے حج و عمرہ کرا سکتے ہیں. اس میں اب 2-3 مسائل ہیں کہ کیا کوئی تندرست شخص بنا سکتا ہے؟ تو کوئی تندرست شخص جو وہاں پر جا کر اپنا ساری چیزیں کر سکتا ہے وہ اپنا نائب نہیں بنا سکتا. دوسرا جو مسئلہ آئے گا وہ یہ کہ کیا مرد عورت کو، عورت مرد کو نائب بنا سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے کوئی شخص اگر مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد میں چونکہ وراثت وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، تو کسی شخص پر حج عمرہ فرض ہو اور ادا کرنے سے پہلے کیا ہو جاوے، اس کا انتقال ہو جاوے، تو اور اس کے وراثت میں اگر اتنا مال ہے جس میں حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے، تو پہلے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کی وراثت میں سے حج اور عمرے کا مال نکالا جائے گا. مطلب جس مال سے جتنی اماؤنٹ سے حج عمرہ کیا جا سکتا ہے وہ اماؤنٹ پہلے نکالی جائیں گی، اس سے حج عمرہ کیا جائے گا اس کی طرف سے. گرچہ اس نے وصیت کی ہو نہ کی ہو، اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن پہلے اس کے وراثت میں سے حج اور عمرہ کیا جائے گا. یہ بات ہو گئی عمرے کے بیان کو لے کر، عمرے کا کیا حکم ہے. اب آتے ہیں عمرے کے ارکان کو لے کر. عمرے کے کیا ارکان ہیں؟ تو عمرے کے 5 ارکان ہیں جن کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا. سب سے پہلے کہ عمرے کے احرام کی نیت کرنا. سیکنڈ، طواف کرنا. تھرڈ، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا. فورتھ، بالوں کا صاف کرنا یا کتروانا. بالوں کو صاف کرنا یا کترانا، یہ کترنا یا پھر کترا سکتے ہیں، کتروا بھی سکتے ہیں، جو کچھ بھی آپ سمجھو. اور 5واں جو ہے وہ یہ کہ اس ترتیب سے کرنا. اگر آپ نے ترتیب مس کر دی تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. تو یہ ہو گئے عمرے کے ارکان. اب آتے ہیں عمرے کے اعمال کی تفصیل کی طرف کہ عمرہ مطلب کیسا کرنا ہے ہمیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے عمرے کے لیے بھی چونکہ غسل سنت ہے، تو عمرے کے احرام باندھنے کے لیے سب سے پہلے غسل کرنا یہ آپ کو سنت ہوگا. پھر اس کے بعد میں غسل سے پہلے بھی اپنے جو بغل کے ہیں، زیر ناف کے جو بال ہیں، ناخن، مونچھ، یہ ساری چیزیں ہم برابر سیٹ کر لے ہوئے، پھر اس کے بعد میں غسل کر لے ہوئے. اب یہ چونکہ احرام کا غسل ہوگا، عمرے سے پہلے احرام کے لیے غسل کر رہے ہیں، تو احرام کے غسل کی نیت کیا ہوگی؟ تو نیت ہوگی میں اللہ کے لیے احرام کا سنت غسل کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے احرام کا سنت غسل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں مسئلہ آتا ہے خوشبو لگانے وغیرہ کے سلسلے میں، تیل لگانا. تو وضو اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے. بدن کو، کپڑوں کو نہیں، بدن کو، احرام کے کپڑوں کو نہ لگاوے تو بہتر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں عورتوں کو بھی اس ٹائم پہ اپنے بدن پہ خوشبو لگانا سنت ہے. اس میں آپ بولو پاؤڈر، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بھی لگا سکتے ہیں، جو کہ عورتیں لگاتی ہیں انڈر آرمز پہ یا پھر جہاں پاؤڈروں کی ضرورت ہوتی ہے، اکثر مستورات کو ہوتی ہے، اپنے مرد بھی لگاتے ہیں. تو ایسی خوشبودار جو پاؤڈر ہیں وہ سب کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح نیت سے پہلے، عمرے کی نیت سے پہلے سر کے بالوں میں تیل لگانا بھی جائز ہے. پھر 2 رکعت احرام کی نیت سے ادا کرنی ہے. یہ 2 رکعت احرام کی نیت سے ادا کرنی ہے. اب احرام کی نماز کی نیت کیا ہوگی؟ تو میں سنت نماز پڑھتا ہوں احرام کی 2 رکعت قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کے واسطے، اللہ اکبر. پھر اس کا سوال آتا ہے احرام کی جو نماز ہے اس میں
کون سی صورتیں پڑھنی ہے؟ تو پہلی رکعت میں ہم کو پڑھنی ہے قل یا ایھا الکافرون، سورہ فاتحہ کے بعد میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں ہم کو سورہ فاتحہ کے بعد میں قل هو اللہ احد، یہ 2 صورتیں آپ کو پڑھنی ہے۔ سنت ہے، باقی کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ بہتر ہے پڑھنا۔ اچھا، اب مسئلہ آتا ہے کہ احرام کی نماز کہاں پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے۔ تو مردوں کے لیے احرام کی نماز مسجد میں پڑھنا سنت ہے، البتہ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، لیکن مکروہ وقت میں نہیں پڑھنا ہے۔ اور احرام کی چادروں کے علاوہ سادے کپڑوں میں بھی ہم یہ احرام کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اب ہم نے احرام کی پابندیاں کب سے لگیں گی؟ جب سے ہم عمرے کی نیت کر لیں گے اس وقت سے احرام کی پابندیاں لگ جائیں گی۔ تو ابھی تو ہم نے عمرے کی نیت نہیں کی ہے، ابھی تو ہم نے صرف کیا کیا، احرام کا غسل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی سادے کپڑے میں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور عمرے کی جو نیت کرنی ہے ہم کو، وہ کب کرنی ہے؟ وہ فضا میں بلند ہونے کے بعد میں، مطلب پلین میں اڑنے کے بعد میں وہ کب کرنی ہے تو ابھی ہم بتا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ابھی ہم رکن کی طرف آتے ہیں، جو 5 ارکان ضروری ہے نا جن کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوگا، تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ نیت ہے۔ تو عمرے کی نیت کب کرنی ہے؟ سب سے پہلا ہے سوال آتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ عمرے کی نیت جو ہے ہوائی جہاز کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کر لیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہوائی جہاز میں ہم بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے ساتھ میں فوراً نہ کریں، اس لیے کہ کھانا پینا آئے گا اور اس میں خوشبودار کھانے وغیرہ رہیں گے، تو اس کے لیے احتیاط کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کریں، اور نہ کم از کم ہندوستان میقات بولتے ہیں نا، میقات بارڈر جیسے جہاں سے ہم کو نیت کرنی ہے احرام عمرے کی بولو حج کی بولو، تو یہ بارڈرز ہیں، ٹھیک ہے، شریعت نے ایک بارڈرز رکھے، ہر کنٹری کے لیے الگ الگ جگہ ہیں۔ تو اپنے ہندوستان کی جو بارڈر ہے میقات جو ہے وہ یلملم ہے، یلملم کے گزرنے سے پہلے ہم کو کیا کرنی ہے؟ عمرے کی نیت کرنی ہے۔ اور یہ یلملم جو ہے وہ جدہ سے تقریباً 15 یا 20 منٹ پہلے آ جاتا ہے، تو اس لیے جدہ ایئرپورٹ سے 15 یا 20 منٹ پہلے ہم عمرے کی نیت کر لیں۔ اگر کوئی پہلے مدینہ منورہ جاتا ہے تو وہ عمرے کے لیے ذوالحلیفہ سے احرام باندھے۔ ذوالحلیفہ مدینہ سے 7 یا 8 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات آئیں گی کہ عمرے کی نیت کیسے کریں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عمرے کی نیت سن لے، نویت العمرۃ واحرمت بها للہ تعالی، نویت العمرۃ واحرمت بها للہ تعالی، میں فرض عمرے کی نیت کرتا ہوں، میں فرض عمرے کی نیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا احرام باندھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک یا ایک سے زیادہ عمرے کر چکا ہو وہ سنت عمرے کی نیت کر لے، نیز اس بات کی بھی نیت کرے کہ اگر عمرہ پورا کرنے سے پہلے کوئی رکاوٹ پیش آ جاوے تو میں احرام کھول دوں گا۔ یہ یہیں پر اگر مینشن کر دیں گے نا تو آپ کو آگے جا کے بڑی آسانی ہوگی۔ اب نیت جو ہے وہ دل سے نیت کرنا فرض ہے، دل سے آپ کی نیت ضروری ہے، زبان سے ادا کرنا یہ سنت ہے۔ اور زبان سے کہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ استظہار ہوتا ہے، اور استظہار مینس کہ مطلب ہمارا ایک ذہن بھی ہوتا ہے زبان سے، دل سے تو ہم نیت کرتے ہیں، زبان سے کریں گے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، سنت ہے۔ عمرے کی نیت کے بعد کیا پڑھیں؟ اب ہم نے عمرے کی نیت بھی کر لی، اب عمرے کی نیت کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ تو عمرے کی نیت کے بعد پہلی مرتبہ جب ہم تلبیہ مینس لبیک اللہم لبیک جو بولتے ہیں اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ تو تلبیہ کس طرح پڑھنا ہے؟ عمرے کی نیت کے بعد فرض تلبیہ جو ہم پڑھیں گے وہ اس طرح پڑھیں، لبیک اللہم بعمرہ، لبیک اللہم بعمرہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک۔ پھر درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اس دعا کا کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ دوسری دعائیں کریں جو یاد ہو، جو اپنے کو یاد ہو وہ دعائیں کریں، اپنی زبان میں بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بلند آواز سے زیادہ تلبیہ پڑھیں، تلبیہ لبیک اللہم لبیک کو ہم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی نمازی یا سونے والے کو تکلیف ہو رہی ہو، دیکھو ہمارے اسلام نے ہر چیز میں انسانیت کا کتنا خیال رکھا ہے، کہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر نمازی ہے کوئی ہمارے پاس میں نماز پڑھے یا پھر سو رہا ہے کوئی اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے ہماری بلند آواز سے، تو وہاں پہ آواز کو بھی کیا کرنا ہے؟ آہستہ آواز سے پڑھنا، وہاں پہ بہتر ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ عمرے کی نیت کے وقت کیا وضو کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے عمرے کے احرام کی نیت کے باوضو ہونا شرط نہیں ہو تو بہتر ہے، البتہ شرط نہیں ہے۔ اسی لیے عورت بھی ناپاکی
مطلب پریڈ وغیرہ کے ایام میں حالت میں عمرے کی نیت کر سکتی ہے، حیض کی حالت میں بھی عمرے کی نیت کر سکتی ہے۔ یہ بات ہو گئی اپنی نیت کی۔ اب مسئلہ آتا ہے دوسرے کی طرف سے اگر ہم کو نیت کرنی ہے تو کیا نیت کریں گے؟ تو میں فلاں کی طرف سے عمرے کی نیت کرتا ہوں، فلاں کی جگہ اس کا نام ہے، مثال کے طور پہ میں عظیم بھائی کی طرف سے عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا میں ابو کی طرف سے عمرے کی نیت، میں امی کی طرف سے عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا احرام باندھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا احرام باندھتا ہوں۔ اور پھر جو یہ نیت دوسرے کے لیے ہم نیت کی ہے نا، اس کے بعد میں دوسرے کے لیے جو ہم تلبیہ پڑھیں گے، فرسٹ تلبیہ وہ کیسا پڑھنا ہے؟ تو وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ لبیک اللہم بعمرہ، اور یہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے؟ لبیک اللہم بعمرہ عن فلان، عن فلان کی جگہ اس کا نام لیں گے، لبیک اللہم بعمرہ عن عظیم، یا پھر عن ابی میرے باپ کی طرف سے، یا پھر عن امی میری ماں کی طرف سے، اس انداز سے۔ پھر اس کے بعد میں پورا تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک، اور دونوں جگہ فلاں کی دونوں جگہ فلاں، وہاں پہ جس کی طرف سے ہم کر رہے ہیں اس کا نام لینا ہے۔ اچھا، اب سوال آتا ہے مکے سے عمرہ کرنے والا نیت کہاں سے کرے؟ مکے سے جو عمرہ کر رہا ہے نا، مطلب وہاں پہ ہم چلے گئے، ہم نے عمرہ بھی ادا کر دیا۔ اچھا، ایک چیز جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہن میں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم چلے گئے ایک عمرہ کر لیا تو ہم کیا ہوتے ہیں کافی، ارے چلو ہم نے عمرہ کر لیا۔ نہیں، آپ ایک وزٹ میں کئی عمرہ کر سکتے ہیں۔ آپ میں تو کہوں گا 20 سے 25 عمرے آپ کر سکتے ہیں، کسی کو طاقت ہو اتنی تو وہ تو ہاں، نہیں تو مطلب ایک کرنا ہے یا 3 کرنے، لیکن اچھے سے کرنا ہے۔ ویسے ہے زیادہ کرنے کے چکر میں ہم مطلب جو اعمال ہے اس کو ہم بگاڑ نہ دے۔ کوئی اگر طاقت رکھے، جوان ہے ہمارے جیسا اور کر سکتا ہے تو کرے، زیادہ سے زیادہ عمرے کرے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ عمرہ کرے تو پھر آپ دوبارہ، وہاں پہ آپ جتنے چاہے عمرے کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مکہ سے عمرہ کرنے والا، ابھی ہم پہنچ گئے، ہم نے عمرہ کر لیا، فارغ ہو گئے، اب اگر وہاں سے دوبارہ ہم کو عمرہ کرنا ہے تو نیت کہاں سے کرنی؟ اگر کوئی شخص حرم مکہ ہی سے عمرہ کرنا چاہے تو یہ شخص حرم سے باہر جعرانہ یا تنعیم یعنی مسجد عائشہ یا حدیبیہ آ کر احرام کی 2 رکعات ادا کر کے عمرے کی نیت کرے گا۔ البتہ مقام جعرانہ جو تھوڑا دور ہے، جا کر عمرے کی نیت کرنا کیا ہے؟ افضل ہے، جعرانہ میں جا کر عمرے کی نیت۔ یہ بات ہو گئی ساری نیت کو لے کر۔ اب آتے ہیں طواف کی طرف۔ نیت ہو گیا، اب سیکنڈ جو چیز ہوتی تھی وہ کیا تھا؟ طواف۔ اب طواف میں بہت ساری چیزیں، اس لیے دھیان سے سنو۔ دوسرا رکن جو ہوگا وہ طواف کا ہوگا۔ طواف کی نیت کیسے ہوگی؟ میں اللہ کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، یہ طواف کی نیت ہوگی۔ طواف کی طریقہ کیا ہوگا؟ صورت کیا ہوگی؟ طواف کرنے کی صورت یہ ہے کہ پہلے مطاف یعنی طواف کرنے کی جو جگہ ہے وہاں پہ اترتے ہی طواف سے پہلے مرد حضرات جو ہوں گے وہ سیدھا کاندھا رائٹ والا یہ کیا کریں گے؟ کھلا رکھیں گے، اور تلبیہ پڑھنا کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے، اور حجر اسود کی طرف سینہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور طواف کی نیت کریں گے میں اللہ کے لیے۔ بس سمجھے، مکہ میں جہاں پہ طواف کرنا ہم کو وہاں پہ ہم پہنچ گئے، سینہ جو رائٹ والا ہینڈ ہے اس کو کھول دیا، اور یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ہم نے اپنا احرام ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد میں حجر اسود کی طرف سینہ کر کے کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں سیدھا ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اگر سینہ کرنا ممکن نہ بھی ہو تو صرف ہاتھ سے اس جانب حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسا لے۔ آج کل چونکہ حجر اسود کو بھی عطر لگاتے ہیں تو اس کے لیے چھونے سے اعتراض ہے، چھونے سے پھر وہ سارے مسائل کھڑے ہوں گے۔ حالت احرام میں نہ اسے بوسا دینا ہے اور نہ ہی چھونا ہے، صرف ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ کو بوسا دیں۔ پھر اس کے بعد میں پھر اپنا بایاں جو کاندھا کعبے کی طرف کرتے ہوئے، یوں کعبے کی طرف، بایاں کاندھا جو ہے ہمارا وہ کعبے کی طرف ہوگا، کرتے ہوئے اس کے چاروں طرف باوضو 7 چکر لگائے۔ کتنے؟ ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، 7 چکر لگائے۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے مقابل آئیں گے تو اس کی طرف سینہ کر کے ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا اور ہاتھ کو بوسا دینا سنت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم طواف میں اتر گئے، حجر اسود کی طرف ہم نے سینہ کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، طواف کی نیت کر لی، پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، پھر اس کے بعد میں بایاں کاندھا کعبے کی طرف کر کے 7 چکر لگا دیے وضو کے ساتھ میں، کہ ہر چکر میں جب بھی ہم حجر اسود کے پاس میں آئیں گے
تو ہاتھ کے اشارہ کرنا ہے حجر اسود کی طرف اور ہاتھ کو بوسا دینا ہے. پہلے 3 جو چکر ہو گئے اس میں رمل کہتے ہیں قدم کو تھوڑا قریب کر کے زیادہ تیزی سے چلنا. جیسے یہ قدم ہے تو یوں 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 لیکن تیز ہونا چاہیے قدم. سمجھ میں آ رہی بات؟ آرام سے نہیں. پہلے جو 3 چکر ہوں گے وہ، اور باقی جو 4 چکر ہوں گے وہ عام رفتار سے ہم چل سکتے ہیں. 7 چکروں میں سیدھا کاندھا جو ہوگا وہ ہمارا کھلا ہوگا. اب سوال آتا ہے طواف کے دوران ہم کو کیا پڑھنا ہے. تو طواف کے شروع میں حجر اسود کا جب ہم استلام کہیں گے، جو ہم نے کہا نا ہاتھ کے اشارے سے کرنا، ہاتھ کو بوسا دینا، تو اس کو استلام کہتے ہیں. تو استلام کے وقت ہم یہ کہیں گے بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سے سنو، حجر اسود کے استلام کے وقت ہم کو یہ پڑھنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھنا ہے. پھر طواف میں جب بھی حجر اسود کے سامنے آئے تو یہی دعا پڑھیں. طواف کرتے وقت جب بھی حجر اسود کے سامنے ہم آئیں گے تو یہ دعا پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد میں 3 چکر میں پہلے جو 3 چکر ہوں گے اس میں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ تو پہلے 3 چکروں میں یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اجعلها عمرة مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور یا عزیز یا غفور. میں چاہے تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ساری دعائیں ڈال دوں گا، آپ وہاں پر جا کر لکھ کر بھی لے سکتے ہیں، یا پھر جیسے بھی جو آپ کو مناسب لگے اسکرین شاٹ لے کر رکھیں جو کچھ بھی. تو پہلے 3 چکر میں یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اجعلها عمرة مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور یا عزیز یا غفور. اب باقی کے جو 4 چکر ہوں گے اس میں یہ دعا پڑھنا ہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. باقی کے 4 چکر میں یہ دعا پڑھنی ہے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کون سی دعا پڑھنی ہے؟ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دعا کے ساتھ میں مزید وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین کا اضافہ نہ کریں. صرف اتنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسری جو چیز ہے وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان تلاوت اور دوسرے ذکر کو بھی روک کر صرف ربنا آتنا فی الدنیا جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. البتہ مکمل طواف میں بھی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اب چوتھی جو چیز آئیں گی نا وہ طواف کے دوران جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہم کو کرنی ہے. دعا میں زیادہ سے زیادہ ہمیں مشغول رہنا ہے. عربی کے علاوہ ہم اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا کوئی مختصر علمی بات کے علاوہ کوئی بھی گفتگو نہ کریں. ہم عبادت کر رہے ہیں تو وہ اتنے مطلب شدت سے ہم اس عبادت کو انجام دیں. کسی ناجائز جگہ نظر پڑنے سے ہم پوری احتیاط برتیں. مختلف کمی کمزوری اور لا علمی میں مبتلا لوگ نظر آئیں گے تب بھی اپنے دل و دماغ اور نگاہ میں کسی کو بھی ذرہ برابر حقیر نہیں سمجھنا. یہ چیز بہت زیادہ دھیان میں رکھو کہ کبھی کیا ہوتا ہے ہم اپنے اعمال اپنے اعتبار سے برابر کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بیچارہ آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ حرم ہے، جتنا زیادہ ثواب ہے اتنا وہاں پہ کچھ غلط کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے. تو اس کے لیے ہم مکمل احتیاط سے اس بارے میں کام لے. بہت سے لوگ آتے ہیں جو اپنی کم علمی لا علمی کی وجہ سے آگے پیچھے چیزیں کر لیتے ہیں تو ہم یہ نہ لا رہے کیا اس کو آ رہا نہیں یہ نہیں وہ نہیں. تو ہم یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں نہ لاویں، اپنی عبادت پر دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں ایک چیز یہ کہ حج و عمرے کے علاوہ سنت طواف کی نیت کس طرح کرنی ہے؟ تو اس طرح کرنا ضروری ہے. میں اللہ کے لیے سنت طواف کرتا ہوں. میں اللہ کے لیے سنت طواف. ایک تو طواف ہوگا جو عمرے کا ہم کریں گے نا وہ فرض طواف ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہم طواف کریں گے جو کعبۃ اللہ کی وہ ایک الگ عبادت ہے. تو اس کے نیت کس طرح کریں؟ تو میں اللہ کے لیے سنت طواف کرتا ہوں. دل سے نیت کرنا فرض ہے، زبان سے نیت کرنا یہ سنت ہے. پھر اس کے بعد میں ایک جو مسئلہ ہے وہ اس مسئلے میں ہم تھوڑے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ
کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, کچھ لوگ ادب احترام میں کرتے ہیں کہ حج اسود کی طرف سینہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا, مطلب ابھی ہم نے حج اسود کی طرف سینہ کر دیا نا, تو ہم اسی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ چیز نہ ہو, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, بلکہ حج اسود کا استلام کرنے کے جگہ ہی پر ہم کیا ہو جاوے, مڑ جائے. اب بایاں کاندھا کعبے کی طرف کر کے آگے بڑھے, ورنہ آپ کا طواف نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں. آج کل عموماً لوگ ہر چکر میں حج اسود کی طرف رخ کرتے ہوئے لوگوں کے دھکوں یا اپنی ناواقفیت کی وجہ سے, اپنے کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اسی حالت میں آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر گھومتے ہیں. اس حالت میں وہ چکر شمار جگہ پر ہی ہم کو کیا کر جاتے ہیں, گھوم جاتے ہیں. لہٰذا اگر آگے بڑھ جاوے تو فوراً پیچھے ہٹ جائے, ورنہ ایک چکر کیا کرنا پڑے گا, زیادہ لگانا پڑے گا. پھر اس کے بعد میں ایک مسئلہ آتا ہے طواف کے بعد میں محض حجر اسود کا بوسہ لینا. تو یہ جو حجر اسود کے بوسہ لینے کی جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا کہ میں نے اتنی مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا, میں نے اتنی مرتبہ, تو یہ کوئی ثابت نہیں ہے. طواف کے وقت ہر چکر میں بوسہ دینا یہ مستحب ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے حضرات طواف کے بغیر محض بوسہ دینے کے لیے نمبر لگاتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. یہ چیزیں دھیان میں رکھیں. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دوران طواف یا سعی کے وقت اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے کتنے چکر ہو گئے, 3 ہوئے کہ 4 ہوئے, تو اس وقت ہم کو کم پر عمل کر کے باقی کے چکر, جیسے ہم کو شک ہوا یار میں نے 5 کیا کہ 6 کیا, تو 5 کو یقین بنائیں گے اور پھر اس کے بعد میں اور 2 کریں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں مسئلہ ہے رکن یمانی کا جو استلام ہے. رکن یمانی کو بوسہ نہ دے, بلکہ اسے بغیر تکبیر کہے ہوئے ہاتھ سے چھوئے یا اشارہ کرے اور ہاتھ کو بوسہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونا, رکن یمانی کو بھی اور حجر اسود کو چھونا, یہ بھی کیا کرتا ہے, گناہوں کو مٹاتا ہے. بہت بڑی بات ہے. لیکن حالت احرام میں نہ رکن یمانی کو چھونا ہے, اس لیے کہ یہاں بھی کیا ہو جاتی ہے, خوشبو لگائی جاتی ہے, اور نہیں حجر اسود کو, اس لیے کہ وہاں پر بھی خوشبو لگائی جاتی ہے. ایک اور مسئلہ طواف کے بیچ میں آتا ہے, وہ یہ کہ اگر جیسے شوافے میں کیا مسئلہ ہے کہ اگر عورت کو, اجنبی عورت کو ہاتھ اپنا مس ہو جاتا ہے, لگ جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد میں ہماری وضو ٹوٹ جاتی ہے. لیکن طواف کے وقت میں فقہاء شوافے نے اس کی چھوٹ دی ہے کہ اگر اپنی بیوی کو لگ جاتا ہے یا پھر کسی اجنبی عورت کو اپنا ہاتھ لگ جاتا ہے یا چمڑی مس ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں تھوڑے عورتوں کے مسائل کی طرف کہ عورتوں کو کس انداز میں, مطلب ساری چیزیں تو سیم ہوگی, لیکن عورتوں کو لباس کیا پہننا ہے طواف کے وقت میں. تو طواف کے دوران عورتیں چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ پورا بدن چھپائے گی, ایون پیروں میں بھی کیا کریں گے, موزے پہنیں گے, اور سر کا ایک بال بھی ہمیں دکھائی نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ طواف میں نماز کی طرح سطر لازم ہے. جس طرح ہم نماز میں سطر کرتے ہیں نا, اسی طرح سے طواف میں بھی سطر لازم ہے. اور ایک مسئلہ آتا ہے کہ طواف میں کھانا پینا کیسا ہے. تو طواف میں کھانا مکروہ ہے, البتہ پانی وغیرہ پی سکتے ہیں, پینا وغیرہ مکروہ نہیں ہے. اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر طواف و سعی کرنا یا کرانا. تو اگر کسی بیمار یا بوڑھے یا بچے کو طواف و سعی ویل چیئر پر کرائی جائے تو بیک وقت مطلب ایک وقت میں دونوں ویل چیئر والے اور دھکیلنے والے کی طرف سے ادا ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کندھے یا گود میں بٹھا کر کرائے تو جس کی نیت کرے اس کی طرف سے ادا ہوں گے, اگر دونوں کی نیت کرے تو صرف اٹھانے والے کی طرف سے ادا ہوں گے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بغیر عذر کے ویل چیئر پہ طواف و سعی کرنا مکروہ. ہم کر سکتے ہیں تو تھوڑا تھکیں, حج نام ہے تھوڑا تھکنے کا, حج نام ہے تھوڑا مشقت برداشت کرنے کا, سمجھ میں آ رہی بات. تو اس کے لیے بغیر عذر کے ویل چیئر وغیرہ کا استعمال نہ کریں. آج کل تو وہاں پہ گاڑیاں واڑیاں بھی آ گئی, تو اس سے بھی وہ لوگ گھماتے ہیں, طواف بھی کراتے ہیں, صحیح بھی کراتے ہیں, تو وہ سب چیزیں استعمال کرنے سے ہم گریز کریں. اب مسئلہ آتا ہے نیچر کال کا کہ دوران طواف استنجا کے لیے یا پھر یہ سب کیسا ہے مسئلہ ہوگا. تو اگر دوران طواف استنجا یا فرض نماز کی جماعت شروع ہونے یا کسی اور ضرورت سے چلے جانے کی وجہ سے زیادہ تاخیر ہو تو افضل ہے کہ دوبارہ طواف کی ابتدا کرے, افضل ہی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے طواف شروع کیا, 2 چکر ہو گئے تھے, فرض نماز کھڑی ہو گئی یا پھر ہم کو استنجا کے لیے جانا پڑ گیا, پیشاب آ گئی, پاخانہ آ گیا, تو پھر ایسی صورت میں افضل یہ کہ جب ہم اگر زیادہ وقفہ نہیں گزرا ہے
تو افضل یہ ہے کہ شروعات سے طواف شروع کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جہاں سے آپ چھوڑ کر گئے تھے وہاں سے بھی آپ طواف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں طواف شروع کرنے کے بعد بغیر عذر اسے مکمل نہ کرنا یہ مکروہ، یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے طواف شروع کر دیا، اب 2-3 ساتھی ہمارے ساتھ میں تھے، ارے بولے ابھی ہم تو نکل رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو بولے چلو میں بھی نکلتا ہوں، تو یہ چیز نہ ہو، بلکہ اگر ہم نے طواف شروع کرے تو مکمل کر ہی اسے چھوڑنا ہے، بیچ سے اگر چھوڑیں گے تو یہ مکروہ ہوگا۔ اب اس کے بعد میں مسئلہ ہے طواف کے بعد کی جو نماز ہوگی، یہ تھوڑا ایپیسوڈ لمبا ہو رہا ہے لیکن اس میں ہم ساری چیزیں ہم کو کور کرنی ہے، اس لیے کہ بعد کے جو ایپیسوڈ ہیں گے اس میں دم کو بھی ساری چیزیں بیان کرنی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا دھیان سے سنیں اور مکمل ویڈیو دیکھیں۔ تو اب آتے ہیں طواف کے بعد کی جو نماز ہوگی اس کی طرف۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم ہے نا، وہاں پہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، اگر وہاں ممکن ہو تو حتیم میں، ورنہ مسجد حرام میں یا کسی بھی جگہ حرم یا حرم کے علاوہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے لیے کوئی وقت اور جگہ متعین نہیں ہے، نماز چاہے طواف کے بعد کی ہو یا کوئی اور، ہر نماز میں کاندھے کو ڈھانک کر نماز پڑھیں، یہ ایک مسئلہ ہے، کاندھے کو ہم نے طواف کے میں کھول دیا تھا نا رائٹ والا، تو کاندھے کو ڈھانک کر نماز پڑھیں۔ نماز کی نیت کیسے ہوگی؟ طواف کے بعد کی سنت نماز پڑھتا ہوں طواف کی 2 رکعت قبلہ رو ہو کر اللہ کے واسطے اللہ اکبر، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھنا یہ سنت ہے۔ طواف کی نماز رات میں پڑھے تو بلند آواز سے پڑھنی ہے قرات، اور اگر دن میں پڑھے تو آہستہ سے پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد میں خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ایک وقت میں ہم ایک سے زائد طواف بھی کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں ہم چاہیں تو ایک طواف کے بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، یا پھر ہم نے 3-4 طواف کر لیا اور پھر اس کے بعد میں ایک ساتھ میں 3-4 ہر طواف کی نماز پڑھ رہے ہیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ مکروہ وقت میں نماز کا چونکہ مسئلہ ہے ہمارے نزدیک اور چاروں مسالک کے نزدیک کہ مکروہ وقت میں نماز، لیکن ایک بات دھیان میں رکھیں کہ امام شافعی مسلک میں حرم میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، کبھی بھی آپ نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے بنی عبد مناف، دن یا رات کسی وقت میں کوئی اس گھر کا طواف کرے یا نماز پڑھے تو اسے مت روکو۔ البتہ ایک دوسری چیز دھیان میں رکھیں کہ ہم جب مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے جائیں گے طواف کے بعد کی، تو اس وقت مقام ابراہیم کو کچھ لوگ چھوتے ہیں، بوسا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں بدعت ہے۔ البتہ کعبے کے پردے کو بھی چومنا یہ شریعت و سنت کے خلاف ہے، البتہ کعبے کے پردے کو پکڑ کر ہم دعا وغیرہ کر سکتے ہیں، یہ چیز ہوگی۔ اب ایک شارٹ میں ایک دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ طواف کے دوران حتیم میں یا شازروان، وہاں پر اگر ہمارا کچھ بدن کا حصہ بولو، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم طواف کے دوران اگر ہم حتیم جو وغیرہ اندر گئے تو وہاں پہ ہمارا طواف ادا نہیں ہوگا، اس لیے اس بارے میں بھی ہم کیا کر لیں میں احتیاط کر لیں۔ اسی طرح سے میزاب رحمت جو ہے وہاں پہ ایک پر نالا بنا ہوا ہے کعبے کا، تو وہاں اس کے نیچے بھی دعا قبول ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی دعا کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تیسرے رکن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تیسرا رکن نیت ہو گئی، طواف ہو گیا، طواف بڑی تفصیل سے ہو گیا، پھر اس کے بعد میں تیسرا رکن ہے صفا مروہ کی سعی کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ صفا مروہ کی سعی۔ سعی کا طریقہ کیا ہے؟ سعی کا طریقہ یہ ہے، سعی مطلب چونکہ سعی کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کوشش کے، دوڑنے کے بھی آتے ہیں، تو اس لیے صفا مروہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاجرہ یہ علیہ السلام وہ صفا مروہ کے درمیان جو اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے جو دوڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو وعدہ پسند آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کی سعی یہ حج کے رکن میں سے کر دیا۔ تو یہ سعی کا طریقہ کیا ہوگا؟ سعی کا طریقہ یہ ہے کہ طواف و نماز سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کا استلام کر کے ہاتھ کو بوسا دے، پھر سعی کے لیے صفا پہاڑی پر اس طرح کھڑا ہو کر اس طرح کھڑا ہو کہ کعبۃ اللہ نظر آ جائے۔ کہاں پہ؟ پہلے صفا پہاڑی پہ، اور تکبیر و تحلیل کے کلمات پڑھ کر دعا کریں، سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر سعی کے لیے طواف کی طرح نیت نہیں ہے، سعی کے لیے طواف کی طرح ہے، پھر سعی شروع کرے اور سعی کے پہلے چکر میں یہ دعا پڑھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور سعی کے دوران یہ دعا پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم اللهم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اگر قرآن کی تلاوت کریں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ البتہ صحیح کے درمیان میں دو سبز بتیوں کے درمیان وہاں پہ ماشاءاللہ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے تو اس نے وہ سارے حاجیوں کے لیے ساری چیزیں آسانی کر دی، کہاں دوڑنا ہے، کہاں ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو بتائی بھی جاتی ہے، سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ تو دو سبز دو ہری بتیاں جو ہیں اس کے درمیان مرد حضرات کو دوڑنا ہے، سمجھ میں آئی بات، اور عورتیں عام رفتار سے چلیں۔ مروہ پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رکے، صحیح سے ہم نے ایک پہلا شروع کر، مروہ پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے وہی تکبیر و تحلیل پڑھے۔ تکبیر تحلیل مینس اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ ساری چیزیں جو صفا پر پڑھی تھی، اور دعا کریں۔ اسی طرح پھر مروہ سے صفا پر جائیں تو آپ کا دوسرا چکر پورا ہوگا۔ اسی طرح آخری 7واں چکر کہاں پہ ہوگا؟ مروہ پر ہوگا۔ صفا سے ہم شروع کیے تھے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ 5، پھر مروہ سے صفا 6، پھر صفا سے مروہ 7۔ اس انداز سے یہ 7 چکر ہمارے پورے ہو گئے۔ البتہ یہاں پہ ایک بات دھیان میں رکھیں کہ سعی کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، جس طرح ہم نے اس کے بعد میں نماز پڑھے تھے نا طواف کے بعد میں، لیکن سعی کے بعد میں اپنا کیا اس کو کہتے ہیں نماز نہیں ہے، اور سعی کے لیے وضو بھی سنت ہے، سعی کے لیے وضو سنت ہے، اور طواف کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں، سعی بھی ہو گئی ہماری، اب بچا ہے چوتھا رکن۔ چوتھا رکن کیا تھا کہ بالوں کو صاف کرنا، پورا ٹکلا بولتے ہیں، یا پھر تھوڑے کم کر دیے، یہ دونوں چیزیں چلیں گی۔ صحیح کے 7 چکروں سے فارغ ہونے کے بعد سر کے بالوں کو صاف کرانا یا چھوٹے کرنا ضروری ہے، البتہ بالوں کو صاف کرنا افضل ہے، مطلب پورا صفا چٹ کرنا یہ افضل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال صاف کرنے والوں کے حق میں 3 مرتبہ ان پر رحم کی، اور چھوٹے کرنے والوں کے لیے 1 مرتبہ رحم کی دعا کی، مطلب پورا صفا چٹ کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا کی ہے، اور جو چھوٹے کرتے ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ کی دعا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی کی 3 مرتبہ کی رحم کی دعا چاہے تو پورا ٹکلا کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ٹکلا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ سمجھ میں آوے بات، لیکن اس کو کہتے ہیں مکمل بال کو صاف کرنا اچھی اردو میں، اور اپنے سمجھنے کے لیے ٹکلا کرنا۔ مگر حج کے دن بالکل قریب ہو تو اس وقت چھوٹے کرائیں، بات سمجھ میں آئے، اور حج کے دن صاف کریں۔ اگر سر میں بال نہ ہو تو صرف اس طرح گھمانا یہ بھی سنت ہے، تاکہ بال صاف کرنے والے کی مشابہت ہو جائے۔ اس صورت میں مونچھ یا داڑھی کے چند بال کاٹنا بھی کافی ہے۔ اگر مکمل بال صاف نہیں کرنا ہے تو کم از کم 3 بال یا کچھ حصہ کاٹنا ضروری ہے، بات سمجھ میں آئی۔ اب عورتیں کیا کریں گی؟ تو عورتوں کو ٹکلا نہیں کرنا، عورتوں کو اپنے سر کے بالوں کی چوٹی جو رہیں گی سے ایک پورے کے بقد بال کاٹنا ہے۔ سر کے بال خود بھی صاف کر سکتا ہے، اور دوسرا ایسا شخص جو خود احرام کی حالت میں دوسرے کے بال صاف کر سکتا ہے۔ البتہ بال صاف کرتے ہوئے خوشبو کا صابن وغیرہ کا استعمال یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہو گیا بال وغیرہ کے کاٹنے کا مسئلہ۔ اب 5واں جو ہے وہ ہے ترتیب، سمجھ میں آئی بات؟ تو ترتیب کیسی ہوگی؟ تو ترتیب کا کیا شارٹ ہے وہ آپ سمجھ لو کہ جو چیزیں اوپر ذکر کی گئی نا، تو اس ترتیب کے مطابق ان ارکان کو بترتیب کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے آگے پیچھے کر لیا تو اس سے عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے نیت کریں، پھر طواف، پھر سعی، اس کے بعد بال صاف کرنا ہے کترنا، ان میں سے کسی رکن کو آگے پیچھے نہ کریں۔ تو یہ ہو گیا آج کا ہمارا 2nd ایپیسوڈ کہ عمرے کا بیان، عمرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد عمرے کا مکمل طریقہ، طواف وغیرہ بھی اس میں ہم نے کور کر لیا ہے، تو اب حج وغیرہ میں اتنا لمبا نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا ایپیسوڈ ہو گیا، لیکن جو لوگ جا رہے ہیں اور جن کو سیکھنا ہے تو وہ ویڈیو اس کو پورا دیکھیں، اور جو لوگ نہیں بھی جا رہے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو پورا اس لیے دیکھیں کہ کیا پتہ ہم اتنا وقت لگا رہے ہیں تو اللہ کو بھی پیار آ جائے، اللہ بھی ہمیں اپنے دربار میں بلا لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2nd ایپیسوڈ ہو گیا۔ انشاءاللہ کل 3rd ایپیسوڈ آئے گا، اور 3rd ایپیسوڈ میں حج کا طریقہ، یہ انشاءاللہ وہاں پہ ساری چیزیں حج کے بارے میں بات کریں گے کل، اور پھر اس کے بعد میں اگر اگلے بھی ہیں اور 3 ایپیسوڈ باقی بچیں گے تو روزانہ آپ سے ملاقات ہوگی 11:11 پہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ملتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسی پر آج بس کرتے ہیں، بہت وقت بھی ہو گیا ہے،
تو اسی پہ بس کرتے ہیں، کل ملیں گے انشاءاللہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے، ہمیں بھی دعا کریں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں. کل ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.